تو بھائی ایک ایک چیز. پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے, بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں. عرب تو بیٹی کو ایک کوڑی نہیں دیتے تھے. ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا؟ بولو بھائی, برابری. اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے, یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا. برابر نہیں کیا, مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے. کیسے دھکیل دیا, بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, وہ مر گیا, بیوہ بھی نہیں ہے کوئی, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی؟ 3 لاکھ روپے. اسلام کہتا ہے 2 لاکھ بیٹے کو دو, 1 لاکھ بیٹی کو. بظاہر ظلم ہے کہ یار وہ بھی تو بیچاری اتنا ہی حصہ, یعنی وہ بھی تو اتنی ایسے ہی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے. لیکن اسلام اس 2 لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے 4 لاکھ کے ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کو 1 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 1 روپے بھی نہیں ڈال رہا. اس لیے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس لڑکی کے ذمہ ہوگا, اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا. پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے, بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. وہ ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ ارے بولو یار جلدی جلدی. پھر آپ لوگ بھول جاتے ہو, جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے نا بھول جاتے ہو آپ. پھر باراتوں میں جا رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو, پھر بیان سن رہے ہوتے میرا بارات کے خلاف, اس کو پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو طبیعت سے. تو وہ ولیمے کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. پھر لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جائے گی, گھر پرووائڈ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. فقہا کہتے ہیں عورت 1 کروڑ روپے کی بھی مالک ہو نا, اربوں خربوں کی بھی مالک ہو, اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں؟ شوہر کے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ بچے کے باپ پر ہے, شوہر پر ہے عورت کے. اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. یعنی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسلک ہیں نا, کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا, اس پہ سب متفق ہیں کہ عورت ارب پتی بھی ہوگی تو گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا؟ شوہر کرے گا. اس کے جو ابا سے 1 لاکھ ملے تھے وہ ایز اٹ از اس کی پاکٹ میں, بولو نا بھائی, موجود ہے. آگے ڈیلیوری, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کی پڑھائی, اس کو کھلانا. فقہا بیان کرتے ہیں کہ لا یشارکہ فیہ احد, ابا کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یعنی ابا کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ, نہ بھائی پر, نہ ماں پر, نہ دادی, نہ دادا, نہ نانی, نہ نانا. ٹوٹل آپ کے 14 بچے ہوں, سارا خرچہ کس پر ہے؟ بولو نا بھائی, باپ کے اوپر ہے. تو وہ 1 لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا. تو اس کے 1 لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ رہے تو زکوٰۃ واجب ہے, وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے, آخرت میں ذخیرے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے, یہ اس کا پیسہ ہے. اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, اس کو کتنے ملے تھے؟ 2 لاکھ. اس کا کیا ہو رہا ہے بیچارے کا؟ اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے ابا سے 1 لاکھ ملے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اپنے ابا سے کتنے ملے ہیں؟ 2 لاکھ. وہ 1 لاکھ لے کے آئی. سب سے پہلے مہر کا خرچہ. یہ تو آج کل 10-20 ہزار مہر ہیں اونے پونے, ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے. سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا؟ مہر کا. جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا نا, یا ہندوؤں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا, آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان میں مہر کم ہو گیا, پاکستان میں کم ہو گیا, لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤ نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی, وہاں مہر ٹھیک ٹھاک. افغانستان میں جاؤ, وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں, وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے. مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے, دکانیں بک جاتی ہیں, پھر شادی ہوتی ہے, وہ مہر مانگتے ہیں.
مہر کیا ہے؟ عورت کو تحفظ، کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں، دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان، 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے. کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہے کہ چلو میاں تم ہم بھی خرچ کر رہے ہو، مانگ لیں تو ان کا حق ہے، لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی. تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے، لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے؟ مشکل. کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ پھر 20 لاکھ پھر تو اور مشکل ہو جائے گی. کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں کہ دفعہ طلاق دے دی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نے اس کو دیے گا ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے، 25 لاکھ لکھ دے تو ٹھیک ہے نا. ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بھائی ہمیں کیا پتا، آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں، پتا چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس. تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے ٹھیک ہے نا. چلو نہیں نکلے، اس کے بعد نان نفقہ، پھر خرچہ، پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں، بچوں کا سارا خرچہ. تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے؟ لیے 2 کروڑ روپے اس سے، اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکوٰۃ اور قربانی کے. وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا، وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا. تو کیسا اعتدال. اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مکھنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو. تم غلامی نہیں کرو، اطاعت کرو. اطاعت الگ چیز ہے، غلامی الگ چیز ہے. فرما بردار بن جاؤ اس کا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے تو کہے گا میں کو پاگل ہوں میں گدھا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں، اور چلے گی میری نہیں. تو اس سے رشتے کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں. اب ہندوؤں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ کلچر ختم، چینج ہو رہا ہے. سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہے، پھر بھی ریشو بہت کم ہے. کچھ کوالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ اب گوروں نے کیا کیا؟ گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی. وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے. ان کے جو اسکالرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے، آدھی وراثت دی ہے، ظلم کیا عورت کے ساتھ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کم بخت مکھنچو اپنی بیوی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار. انگریزوں کو مکھنچو کا مطلب نہیں پتا، وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہماری برائیاں، تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیوٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں. بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اچھی تو ان کو کیا پتا مکھنچو کسے کہتے ہیں. ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ یعنی ان کے یہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے، ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں، ان کے حساب سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا حق دے دیا، لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایہ بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر میں. تو بیگم اور میاں کا رشتہ بھی ختم. اس لیے کہ عورت کہتی ہے کمبخت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے، آدھا تو نے کھلانا ہے، اور خرچہ بھی میرا، تو ایک ڈھیلا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تیری کیوں مانوں؟ ہے بھائی میں تیری بات کیوں، میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی. اور میاں کہتا ہے جب تو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں. پھر ڈاکومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری مائیں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا. ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو دیکھو نا، ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے. لڑ مڑ کے بھی پھر سلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر، اور میاں کو پتا ہے یار چائے تو یہی بنا کے پلاتی ہے، بچوں کو تو اسی نے پالا ہوا ہے. جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے. 4 منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا، خدا کی قسم. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے ہے نا، ہمیں پتا ہے بھائی ہم سے نہیں اٹھا. 2 منٹ گود میں چیپا بے لے بھائی پکڑ یار. بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو ٹھیک ہے نا. تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی، اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر، ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں. تبھی الٹی سی، تبھی میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے. 4 ہوں گی بیویاں
تو گھر میں بہت زیادہ ذلیل ہو گئے معذرت کے ساتھ, ایک ہوگی تو تھوڑا کم ذلیل ہو گئے, کوالٹی کا فرق ہے. ان میرڈ آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی. بھائی گھر سے باہر تو عزت کسی اور بہت ساری چیزیں ہیں, گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں. ایک ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی, چار ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی. کوالٹی میں اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بے عزتی کی. بے عزتی اور ذلت کی جو کوالٹی ہے وہ چار کی صورت میں 4 گنا زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے؟ بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب. او بھائی اس کو پتا ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے, یہ یہی پال سکتی ہے. ماں تو جیسی تیسی ہو بھائی, اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت ہے. بچے کو بھی اس کی گود میں جو سکون ملتا ہے آپ کی گود میں نہیں ملتا. تو تھوڑی دیر تک ابا ابا کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے یار وہ خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے اس کی بغلوں میں سے, ٹھیک ہے نا. جو ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگتی. تو نہیں پال سکتے بھائی, یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے. مرد کھلائے گا, خرچہ بیگم کو کہے گا بیگم کیا چاہیے, تو بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لا کے دے دیتا ہوں, دودھ لا کے دے دیتا ہوں, یہ کر لوں گا. پالنا تم نہیں ہے. تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا. اب جب آپ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں گیا؟ صحیح ہے نا. اس کو کیا ہے, کاغذ میں ہے یہ میری وائف, بس شادی بیاہ میں ملوا دو, یہ میری بیگم ہے, یہ وہ میرا ایک مکھنچو سا میاں پالا ہوا ہے میں نے, کم وقت ایک انڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلاتا. تبھی طلاقیں بہت ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. وہ بیچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے, بیٹھ کے میاں بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے. تو بس کاغذی رشتہ ہے, کاغذی رشتہ ہے. تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے. تو بات میں جلدی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں. ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے, کیا صحیح کیا غلط کرنا کیا. یہ میرا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے لیکن اسٹائل تھوڑا سا ہر دفعہ چینج, کہ یہی تو سمجھانا ہے. تو اب میں مختلف الفاظوں سے مختلف مثالوں سے کھوپڑی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹاپک چینج ہی نہیں کرتے مفتی صاحب. اور بھائی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے پھر یہی ٹاپک کافی ہے. لیکن کوشش کریں گے اگلے ہفتے سورہ قلم کی اگلی آیات پہ چلے جائیں. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں. بٹوا وہ آیا, وہ تو بیچارہ گنتا نہیں ہے, روزانہ تھوڑی گنے گا. وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا, 100 کا نوٹ غائب ہے وہاں سے, 200 کا روپے غائب ہے, 1000 روپے غائب ہے وہاں سے. اور بعض تو پوری جائیدادیں پی جاتی ہے. مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائیداد کھا گئی بھی. یہ تو میرا مکان ہے, وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا. تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے, میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دوں, تم رہو اس میں, جب تک زندہ ہے رہو, اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراثت ملے گی, تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے. تو کہتی میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا تو اس کا محبت نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلاں چیز ہے نا, سونا گولڈ وہ میرے نام کر دو. اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ دیتے ہیں, اس سے لیتے نہیں ہیں. تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہے ساری مجھے دے دو. یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولوی صاحب سے گلے ملنے کے لیے, یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں. تو آپ کہو گے بھائی محبت ہے تو مجھے ہدیہ دے, مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ عجیب عجیب چیزیں. تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے. عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے. 2 طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی. نمبر 1, چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں, شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا. دوسرا, شوہر سے اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا. شاپنگ کر کے آئیں, اس نے جناب پیسے دے دیے, یہ لو بھائی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی, چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے. 500 روپے اس نے پکڑا دیا, جی ٹھیک ہے جی آپ خریداری کر لیں جو کرنا ہے آپ نے.
वापसी पे आके आपने डबल बिल बना दिया, ये भी नाजायज है कि ये भी खयानत में आता है। दूसरी बात ये कि उसकी इस्तिताअत से ज्यादा खर्चा करा दिया आपने, उसने बेचारे ने सखावत का मुजाहरा करके 500 रिंगिट पकड़ाया आपको, और आपने जाके जो चीज नहीं लेनी थी वो भी लेना शुरू कर दी। ये होता है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया। फरमाया कि बाजार जाने से पहले जो चीजें जहन में होती हैं वो जरूरत की होती हैं, बाजार जाने के बाद जिन चीजों का ख्याल आए वो ख्वाहिशात नफसानिया है, वो जरूरत नहीं है, वो इसराफ है, तबजीर है। तो घर में आपको जो चीज जहन में है ना कि ये खरीदनी है, वो खरीद के वापस आ जाए फौरन। वहां जाके जो ख्याल है ना ये भी ले लूं वो भी ले लूं, क्योंकि बाजार में तो एक दुनिया है, इतनी चीजें बाजार में आपको मिलेंगी और वो इतनी अट्रैक्शन की चीजें, और वो भी कस्टमर को खींच रहे होते हैं। हाँ बाजी आप इधर आए, हाँ जी सूफी साहब, हाँ मौली साहब, हाँ डॉक्टर साहब, वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो अपने जाती पैसे तो है नहीं, तो वो जाके शौहर के माल को ऐसा उड़ाया, फिर वो जनाब जब शाम को घर आता है उसको पता चलता है कि मेरी दौलत का तो सारा दिवालिया निकल रहा है, मैं कमा कमा के पागल हो रहा हूँ और ये इस तरह खर्च हो रहा है। तो वो फिर कहता है बेगम जरा हाथ हल्का रखो, फिर आगे से उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े ये सारे फसादात। तो औरत शोहर के माल की मुहाफिज बने। ऐसी खवातीन भी हैं जो बचा बचा के खर्च करती हैं, तो बचा बचा के खर्च करती हैं कि भाई जो काम 500 में हो सकता है उसके लिए हम 1000 क्यों खर्च करें। उनको पता होती है शौहर के पैसे हैं, वो बेचारा कमा कमा के भेज रहा है, वो खानसामा बना हुआ है, यानी इतना अधमुआ कर दिया उसको, कमा कमा के उससे कमवा के अधुआ कर दिया उसको। तो अब हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर का माल ज्यादा खर्च ना कराए। शौहर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम दिल खोल के खर्च करो, जितना खिलाओगे सवाब पे सवाब मिलेगा। सबसे बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपनी बीवी को खिलाओ, इतना अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि तुम फैयाजी का मामला करो। लेकिन औरत को हुक्म दिया कि तुम नहीं खर्चा करने दो। मामला उल्टा हो रहा है, मर्द अपना हाथ खींच रहा है, दोस्तों पे उड़ाएगा, बीवी बच्चों पे नहीं उड़ाएगा, और औरत उसकी जेबें नचोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो झगड़े होते हैं, तलाकें होती हैं। तो इसलिए खवातीन की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, आपने ये आयत 20 मरतबा सुनी होगी कि हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस रहमत का मतलब क्या है? मेरी आदत होती है बयान में कि मैं हर चीज को कंपेयर करके आपके सामने रखूं, तकाबुल करके। रहमत का उलट होता है ज़हमत। कहते ना, आपने ये जहमत गवारा नहीं की, आपकी वजह से मैं जहमत में मुब्तला हुआ। ज़हमत का मतलब रहमत का की अपोजिट। किसी की वजह से आप मुश्किलात में पड़ जाएं, किसी की वजह से आप टेंशन में पड़ जाएं, तो हम कहते हैं ये मुझे ज़हमत दे रहा है। सिर्फ रा के ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो रहमत से ज़हमत बन जाता है। हम बचपन में एक लतीफा पढ़ते थे, किताबों में लिखा होता था कि एक उस्ताज ने बच्चे से पूछा, सितारे में और सैयारे में क्या फर्क है? सितारा कहते हैं जो एक जगह रुका हुआ होता है, वैसे तो नहीं होता, सब कुछ चल ही रहा है लेकिन देखने में। और सैयारा जो किसी सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा हो, सितारा जो सैयारों को लेके कहीं चल रहा हो। जैसे सूरज एक सितारा है और जमीन एक सैयारा है, ये फर्क है। बच्चे से पूछा, बेटा सितारे में और सैयारे में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा कि सितारे के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और सैयारे के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। अब आप देखो, ये बच्चा यकीनन आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होगा। तो रहमत और ज़हमत, रहमत के ऊपर एक नुक्ता डाल दें, क्या बन जाएगी वो? ज़हमत। मेरी आदत है जब भी मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं तो उसके ऑपोजिट से, कुरान ने भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया है। और तो रफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, अरबी का एक मकूला है, किसी भी चीज को समझना हो तो उसके मुखालफत से समझें, आप उसके उलट से समझें। आपने आइंस्टाइन का नजरिया पढ़ा होगा ना, नजरिया इजाफत। ये बड़ा काम का नजरिया है।
आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत क्या है? हम किसी भी चीज की हकीकत को नहीं पहचान सकते क्या है, हम तो किसी चीज के मुकाबले में उसको कंपेयर करके देख रहे होते हैं, कंपेयर करके देख रहे होते हैं, उसके उलट से अंदाजा लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आज गर्मी है, भाई हमारे लिए गर्मी है आज, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आज सर्दी हो। और आसान मिसाल देता हूं मैं, जब एसी की कूलिंग कम करते हैं, बढ़ाते हैं, किसी को 27 पे गर्मी लग रही होती है, किसी को 27 पे सर्दी लग रही होती है। ओरिजिनल में क्या है, सर्दी है या गर्मी है, कोई बता सकता है? हर आदमी अपने हिसाब से बताएगा कि मेरे हिसाब से गर्मी है, मेरे हिसाब से सर्दी। पेंगुइन जो है, जो अंटार्कटिका में रहता है, एक जानवर, पानी की बिल्ली, जो आपने देखा होगा, एक जानवर है, ऐसे 3 पीस सूट टाई में चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना। उसको आप दिसंबर में कराची ले आओ, वो गर्मी से मर जाएगा, हालांकि हम उस वक्त सर्दी से ठिठर रहे होते हैं। लेकिन उसको इतनी गर्मी लगेगी, वो कहेगा भाई कहां ले आए मुझे। हम अब उससे कहें भाई ये दिसंबर का महीना है, ठंड है, रात का टाइम है, वो कहे नहीं, उसको गर्मी लगेगी। तो हम किसी भी चीज को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम किसी दूसरी चीज को सामने रख के कर रहे होते हैं। हमने जो यूनिट बनाए हुए, यूनिट, इकाइयां चीजों को नापने की, ये भी फर्जी हैं, हमारी बनाई भी हैं। पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर दे, हमने उसको क्या नाम दे दिया? 100। ये हमने नाम दिया है, ये कुदरत ने नाम नहीं दिया उसको। और जिस पे पानी जम जाए, हमने उसको क्या नाम दे दिया? 0। पानी को हमने मयार बनाया। लेकिन यही मयार आप पेट्रोल को बनाएं, तो पेट्रोल के 0 पे 100 पे बॉयल करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बॉयल ही नहीं करेगा, वो तो उसको तो हवा में रखेंगे वैसे ही उड़ जाएगा, वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो ये सब चीजें फर्जी हैं। इससे क्या बताना मकसद है? ये सब चीजें क्या हैं? फर्जी। कुरान क्या कहता है? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, हर ऐब से पाक है वो जात जिसने हर चीज को जोड़ों में बनाया है, जोड़ों में। खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। नबातात में भी जोड़े बना दिए, इंसानों में भी जोड़े बना दिए, और व मिम्मा ला यअलमून, बहुत सारी ऐसी चीजों में भी जोड़े हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है। तुम समझ रहे हो कि ये सिंगल है, हालांकि वो पेयर है, उनमें भी जोड़े हैं। आज तो साइंस ने इन राजों से जब पर्दा उठाया है तो पता चला कि भाई हर चीज ही इसी उसूल पे चल रही है। इस कायनात का पूरा निजाम ही इसी पे चल रहा है। पेयरिंग है, जोड़े हैं। सिर्फ एक कंवारे छड़े छाट हैं जो बगैर जोड़ों के घूम रहे हैं, तभी उनके जोड़ खराब हो रहे हैं। जोड़े नहीं है ना, तो जोड़े ना होने से क्या खराब हो रहा है? जोड़ पे असर पड़ रहा है, घुटनों की बीमारियां, मरीज। तो अल्लाह का ताला का बनाया हुआ निजाम है भाई। हर चीज को देखो, हर चीज को जोड़ो जोड़ों में बनाया ना, तो जोड़ा कहते किसको है? आपकी जो, ये बहुत अहम पॉइंट है, अल्लाह करे उतर जाए दिमाग में। अंधेरे का जोड़ा क्या है? किससे हम कंपेयर करते हैं अंधेरे को? रोशनी से। बहुत अहम पॉइंट की बात अल्लाह ने दिमाग में डाली है। हालांकि अंधेरे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सोते हैं, और अंधेरे की और बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन अंधेरे की असल खासियत जिससे वो रोशनी को मुमताज, जिसकी वजह से वो होता है, वो है अंधेरा होना, कुछ नजर ना आना। और लाइट, जिसकी वजह से लाइट डार्कनेस से या अंधेरे से जुदा होती है, वो उसकी लाइटनेस और ब्राइटनेस है। वो उसकी क्या है? उसकी लाइट, उसका लाइट होना, उसमें रोशनी का होना।
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام. وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو، تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی، اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری ہوئی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے، اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے، کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں. جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہا ہے، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں، پوتیاں اور بہویں، یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا، مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی، جوڑے کا ہے. تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرنس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں، وہ زیورات کا استعمال کرے، وہ جائے بیوٹی پارلر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ چوڑیاں پہنے، وہ زیور پہنے، یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر، خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے سٹائل والے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے، فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی. اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی باتیں، ٹاپک چینج ہو رہا ہے. میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. نیچر پہ چلنے میں سکون ہے، نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے، عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ، کمپیئر، مقابل، تقابل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا. بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں
ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں. میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 سال. اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن، جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے. شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اس کی چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو، منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی. باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے روڈوں پہ. وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ، اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں. گھروں کو پاک رکھتے ہیں، گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے، باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر آپ کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے باہر سے صاف ہوں گے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ خراب. صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے. کھاتے غلاظت ہے، خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے. اچھا چلو، تم جو حلال گوشت کھاتے ہو جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے. اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام، قرآن، نبی ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام ہے. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا، جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا، اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے.
جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے, اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو, سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں, اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں, یار دنیا کا واحد ملک ہے, چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں, وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے. گلگت میں ایک آدھ کتے تھے, وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں چائے میں پی رہا تھا کسی ہوٹل میں, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا, کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا, فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں دنیا کا کیسا ملک ہے, ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر, آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے, یہ نظام دے کے گئے ہمیں, یہ نظام دے. پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا, یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی, جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے, اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال, زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی, کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہمارے باپ داداؤں نے. پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا, اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں, نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ, لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں, کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی, اور ایسا موٹیویٹ کیا, ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے, مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں, ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی. غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے, اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے.
एक डॉक्टर की रिपोर्ट पे इन्होंने दांत साफ करना शुरू नहीं किए। जब मेडिकल साइंस ने यूरोप में तरक्की की है तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई दांत गंदे होते हैं, जरासीम जाते हैं, ये होता है वो होता है। वरना आप इनके माजी के जो इनके मशहूर लोग गुजरे उनकी आप सवाने पढ़ें, बहुत सौ में दांत साफ करने का रिवाज ही नहीं था। पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती थी, एक दफा भी ब्रश नहीं करते थे। तो इनके डॉक्टरों ने मुहिम चलाई है, दांत साफ करना सेहत के लिए बहुत जरूरी। हजारों डॉक्टरों ने मिलके तब इनमें दांत साफ करने का रिवाज आया है। और हम क्यों दांत साफ करते हैं? बोलो, क्या हमने मेडिकल साइंस में तरक्की की है बहुत ज्यादा? ना। एक पैगंबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, अस्सुआकु वत्तातुरु मिन सुननिल अंबिया, मिसवाक पैगंबरों की सुन्नत है। और मुहद्दिसीन ने बताया, सहाबा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया करते थे दिन में बार बार, वो कौन सा हिस्सा था? दांत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत उजले हुए थे। सहाबी कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था आपके सनाया से नूर की किरणें निकल रही हैं। कोई डेंटिस्ट नहीं थे उस वक्त। आजकल तो डेंटिस्ट पॉलिशें लगा लगा के सफेद कर रहे होते हैं दांत को। ये जो आपको जो बड़ी मशहूर सेलिब्रिटीज है ना, इनके ऐसे चमकते हुए दांत नजर आ रहे होते हैं, तो ये चमकते हुए नहीं होते हैं। ये डॉक्टरों ने क्या किया हुआ होता है। दर्जनों में किसी एक के नेचुरल भी होते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टरों के कमाल हैं। डॉक्टर के अपने नहीं इतने चमक रहे होते जितने इनके चमक रहे होते हैं। चंद एक होते हैं इनमें। तो आज हम दांत साफ करते हैं, तो ये किसका एहसान है हमारे ऊपर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी अल्लाह कहते हैं आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत। फिर गुसल, बॉडी की सफाई। अगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते, इस्लाम और मुसलमान तो दूर की बात, पूरी दुनिया में नहाने का रिवाज ना होता। ये तो मैंने बताया, गैर मुस्लिम जो अंग्रेज है वो इतराफ करते हैं हमें नहाना किसने सिखाया है? मुसलमानों ने सिखाया। आज भी यूरोप के बाज ममालिक ऐसे हैं, मैं उन मुल्कों का नाम नहीं लेता। हमारे एक रिलेटिव गए, कहते हैं मुझे यूरोप के कंट्री का पता चला, वो बहुत नफीस कौम है, बहुत साफ सुथरे और खुशबूदार कौम है। कहते जब मैं वहां गया तो पता चला कि इनसे ज्यादा बदबूदार कौम दुनिया में कोई भी नहीं। और इनकी खुशबुएं मशहूर इसलिए हैं कि इनकी बदबुएं बहुत मशहूर हैं। उन बदबुओं को छुपाने के लिए जरूरत ईजाद की मां है ना, क्या ख्याल है? तो इनकी बदबुओं के भभोके इतने दुनिया में मशहूर थे कि उसको छुपाने के लिए फिर इसमें जो खुशबुओं की सनत ने तरक्की की है। तो ये तबीयत में नफासत की वजह से नहीं, ये बदबू की वजह। आपके घर में जब बदबू आ रही होती है और खत्म नहीं होती, खत्म करने का तरीका है बैतुल खला में पानी बहा दो मेरे भाई, नहा लो ताकि बगलों की बदबू खत्म हो जाए। आप नहा नहीं रहे, आप मेहमानों से बदबू छुपाने के लिए खुशबुओं के स्प्रे मार रहे हो। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में? कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, एक दिन वो बदबू पकड़ी जाएगी। तो आज मुसलमानों में सफाई क्यों है? ये इस्लाम है भाई। मैंने गैर मुस्लिम को देखा, सब गैर मुस्लिम ऐसे नहीं होते, किसी गैर मुस्लिम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा होता है जैसा मैं बता रहा हूं, तो सिर्फ इस्लाम ना होने की वजह से होता है, जिसके पास इस्लाम नहीं। मैं कंट्री में था बाहर, बड़ा साफ सुथरा मुल्क, बड़ा नीट क्लीन। हम जूतों की दुकान पे गए, मैंने कहा यार जरा, उन्होंने दो बंदों ने बनियान पहने हुए थे, दो मुलाजिम थे, बनियान पहने हुए थे उन्होंने। मैंने कहा कि यार वो जरा ऊपर वाले शूज निकाल के दिखाएं, जॉगिंग के लिए शूज चाहिए थे मुझे। जब उन्होंने यूं किया है ना, दोनों ने, या तो एक होता ना गलती से रह गया, बाज दफा होता है यार टाइम नहीं मिला। कुछ यहां मुसलमानों की रिपोर्टें भी इसी किस्म की हैं। ये तो अल्लाह ने छुपाया हुआ है, बस बाकियों के हालात अल्लाह जानता। बाकियों का मतलब बाकी चीजों के। खैर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता ना। तो जब उन्होंने यूं किया तो मेरी जब नजर पड़ी है, वो तस्वुर आज तक मेरे जहन में, रात को सोता हूं मेरी नींद उड़ जाती है, मैं अपना दिमाग हटाता हूं वहां से। मैंने कहा यार साउथ अफ्रीका का जंगल भी मैंने देखा है, अमेज़न का जंगल अब तक नहीं देख पाया, लेकिन वीडियो में देखा है। ऐसा जंगल मैंने इस कायनात में आज तक, ये कैसे रहता होगा, कितनी बदबू आती होगी इसमें। गोरा ही था वो,
अगर वो मुस्लिम होता ये कंडीशन ना होती। तो ये तो अब वो लोग आए हैं हमें देख देख के, अब उनके यहां वॉशरूम में शावर का इंतजाम भी शुरू हो गया। जापान में तो सब जगह पानी का इंतजाम बैतुल खलाओं में हो गया है। ये किसने रिवाज डाला है? मुसलमानों ने। लेकिन ये दुनिया भूल जाएगी कि ये सीखा इन्होंने कहां से है? मुसलमानों से सीखा है। कुछ दिनों में लोग कहेंगे मुसलमानों ने इनसे सीखा है। ना 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 ना, जब ये रिवाज पड़ जाएगा ना तो इनकी किताबों में लिखा होगा मुसलमान पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, अंग्रेजों से सीखा है, क्योंकि अंग्रेज साफ सुथरे होते हैं। लेकिन जो तारीखदान है वो क्या कहेंगे कि बैतुल खला में पानी का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों ने किससे सीखा है? मुसलमानों से सीखा है। ये तो सफाई सुथराई की बात। लिबास देखो, कुरान में जो सबसे पहला हुक्म नाजिल हुआ है ना, हुक्म वसियाबका फतहिर, ए नबी अपने लिबास को पाक रखिए। उस वक्त से नबी ने उम्मत को हुक्म दिया कि अपने लिबास को पाक रखो। और जब लिबास को पाक रखने का हुक्म है तो बॉडी को पाक रखने का हुक्म उससे भी ज्यादा है। यह तो एक टॉपिक है, नबी की सीरत का सिर्फ एक हिस्सा है, एक पार्ट। आगे चलते हैं, हम जल्दी जल्दी में इस बात को समेटता हूं। आज सबसे खूबसूरत खानदानी निजाम पूरी दुनिया में देखा जाए तो किसका है? मुसलमान। क्यों है ये? इसलिए कि रिश्ते, उनकी वैल्यू सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मां का हक हुस्ने अखलाक में बाप से 3 गुना ज्यादा। ये किसने बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माओं पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? नबी का। आज हमारी माएं घरों में जिनकी औलादें उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करती, अब तो ड्रामो फिल्मों ने खराब कर दिया, लेकिन अब तक तो भाई अपनी आवाजें माओं के सामने पस कर लिया करते थे। तो ये माओं पे एहसान किसने किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो माओं को हुकूक मिल रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओं के लिए रहमत हुए कि नहीं हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत का मेन गेट तुम्हारा बाप है। मेन गेट से घुसे बगैर छोटे गेटों में जा सकते हो आप? तो बाप को राजी किए बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। जिसने खुदा को खुश करना है वो बाप को खुश रखे, जिसने अल्लाह को नाराज करना है वो बाप को नाराज कर दे। मुस्लिम सोसाइटी में मां बाप का हमेशा से एहतराम रहा है। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, मेरी मां के लिए दुआ करें, बीमार है जो जिस तरह वो तड़प रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यार इसकी मां भी इसके किसी काम की नहीं है, बूढ़ी हो गई, खिदमत ही करनी है ना, इसने जिंदा रह गई, फिर भी चाह रहे कि ना जाए दुनिया से। गैर मुस्लिमों में कुछ थोड़ा सा रह गया ये सेटअप, बाकी सब खत्म। गोरा नहीं रोता इस तरीके से, बहुत कम है उनमें जो ऐसे रोते हैं। तो 3-3 दिनों बाद लाशें निकल रही होती हैं वो। अब तो हमारे लिबरल लोगों ने जाके ना उनके ओल्ड हाउस को भी प्रोमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी में कोई फर्क रहा नहीं है। तो कहते हैं मौलवी लोग बिला वजह ओल्ड हाउस का मजाक उड़ाते हैं, इतना अच्छा तो है, बूढ़े बाप जाके वहां कैरम बोर्ड खेलता है और ये जबरदस्त, घर में तो ये सब चीजें मुयसर नहीं होती। एक बदतरीन चीज को कितना खूबसूरत लेवल लगा के तुमने प्रोमोट किया। भाई बूढ़े माँ बाप अपने पास रखने की चीज है, कैरम बोर्ड वहीं लाके दे दो अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उन्होंने। हमारे तो बूढ़े कैरम बोर्ड भी नहीं खेलते, तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कैरम बोर्ड खेलता हुआ, डब्बू खेलता हुआ अच्छा लगता है? स्नूकर खेलता हुआ, डब्बू खेलता हुआ अच्छा लगता है या तस्बीह हाथ में? हमारे बूढ़ों के चेहरों पे जो दाढ़ी की रौनक है, ये किसकी वजह से है? सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आप बाप के हक में भी रहमतुल लिल आलमीन हुए कि नहीं हुए? भाई के हक में रहमतुल लिल आलमीन, बहनों के हक में रहमतुल लिल आलमीन, बीवियों के हक में। मुसलमान अपनी बीवी के हुकूक खुदा की कसम पैगंबर की तालीमात की वजह से अदा करता है। अगर पैगंबर की तालीमात ना होती, एक बीवी पालना हाथी पालने से ज्यादा मुश्किल है। आदमी कहता है जान छुड़ाओ, गर्लफ्रेंड रखो, बीवी की टेंशन मत उठाओ। गैर मुस्लिम बीवी की टेंशन नहीं पालता, पालता है तो बुढ़ा होने के बाद, 50-55 साल के बाद। वैसे मैं भी 50 का हूं, लेकिन अभी रिपोर्ट ये कि बुढ़ा हुआ नहीं हूं। आगे चलें, ये जुमला मोतरजा रिपोर्ट के मुताबिक। अगर बुढ़ा होता तो पराठे हजम न कर रहा होता, बस ये सब, बस इतना काफी है। बुढ़ा होता तो पराठे हजम
نہ کر رہا ہوں تو میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں. حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو, میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا, پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈراما, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا پی رہی ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا, مر جاؤ گے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے. ہاں اعتدال سے کھاؤ, اگر صبح 2 پراٹھے کھا پھوڑ دیے ہیں تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو, رات کا ہلکا کر لو, پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے. اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو, بھاگم دوڑ یہ سب رکھو, پراٹھے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ملائی تو کھاؤ. کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی, کیا کھائیں پھر, جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو بس. تو بھاگو دوڑو, شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو, اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا, یہ چیزیں نہ بڑھیں, بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو. باقی بھاگو دوڑو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, سب کچھ کھاؤ. چینی وینی چھوڑ دو, آرگینک چیزوں کو فوکس کرو, دیسی چیزوں کو, اس میں سب کچھ کھاؤ. پیزے برگر نہیں, اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر چھوڑنا شروع کر دی. خیر, تو میرے اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے, اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں, اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ, گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ, ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی. یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں, آج ہماری صحت اچھی ہوتی. چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا, اور فضائل بھی آ رہے ہیں جگر کے لیے, بڑی زبردست کافی ہوگی جگر کے لیے. میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی ہے نشہ, یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے. یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا, طلاقیں دے دی بیگم کو. تو یہ سب چیزیں نیچرل تو نیند ہے, نیند تھکاوٹ ہے, نیند لو, جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند. سبات گہری نیند کو کہتے ہیں, خالی نیند کو نہیں کہتے. خوراکیں دیکھ لو نا, خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا. ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو, کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی, اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں, اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے, جنگلی قوم ہے, ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا, یعنی اسی جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ, وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زخم کو پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم, تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں.
تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، اپنے باقیوں سے انتقام کیوں لیا؟ جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آ رہی میری بات؟ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ. مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہوگے ظالم کہلاؤ گے. اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا ہے کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے. اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا، اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے، سیڑھیاں ہٹا دی، وہ بلی اوپر رہ گئی. ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے. اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی، گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے کہاں ہے کوئی، کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا. ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا، فریج سے گوشت نکالا، چکن، اس کو ہم نے گرم کیا، ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم، 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو وہ جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی. ایسی دل خوش ہوا اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی، بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا، اس میں بڑی ایک بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے، کتا ہے، جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی، ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو، ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف، وہ کیا کر رہی ہے؟ دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں، بندر، کتے، بلیاں، ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے. 20 پہلو ہیں، ہر پہلو سے، ہر ذی روح، ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں، حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں، ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی بھی ہے. یہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ، لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے.
آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں. زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے, بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے, اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت, آپ مردوں کے لیے بھی رحمت, آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت, آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت, آپ اولاد کے لیے بھی رحمت, اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں, ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنے جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں. اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی, ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں جو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی, ان سے نکاح کیوں کیا, یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک. حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں. کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے, کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا